ایک آیت ہے مکہ کی سندراک وادیوں سے نور کی ایک ایسی کرن پھوٹی جس نے پورے جزیرۃ العرب کو منور کر دیا، جس کی تاریخ و توصیف بیان کرنے کے لیے نفوس کے قلم اٹھے اور سمندروں کے سمندر روشنائی ختم کر ڈالے، مگر لاچار مجھے یہ لکھنا پڑا، ہمیں کیا معلوم کہ کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ یہ سب کچھ ہے مگر ایک عاشق کی سچی پسند یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس کے محبوب کے تذکرے ہوں جن کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو۔ تو لیجئے میں اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے رفیق محترم محمد انس متعلق ماٹی فنجد کو دعوت سبب دیتا ہوں کہ موصول تشریف لائیں اور سیرت پاک کے موضوع پر اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ حاضرین جلسہ، معزز و محترم اساتذہ کرام اور حکم صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشاہ بقہا، تاجدار مدینہ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء صادقین کے سلسلے رسالت و نبوت کی آخری کڑی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی بعثت کے اعلیٰ ترین مقاصد میں اعلاء کلمہ توحید، دعوت اللہ، تسمیہ قلوب، آیات اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم و توضیح شامل۔ توحید و ایمان کا جو پیغام انبیاء و مرسلین لے کر آتے رہے، وہی پیغام دار حرا میں آپ پر نازل ہوا۔ اسی کو مولانا حالی میں یوں بیان کیا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قدرت نے ایسے سماج کو منتخب فرمایا جو اخلاق و روحانی اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ تھا۔ تہذیب و تمدن، اخلاق و مروت سے عاری اہل عرب بہیمیت و حیوانیت کی تمام سرحدیں پار کر چکے تھے۔ خون بیزی، قتل و غارت قریب ریزوں کا معمول تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر جنگ کے خوفناک شعلے پھڑ اٹھتے تھے۔ قبیلے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں آنے جانے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے کی باتوں پہ جھگڑا۔ شراب نوشی، قمار بازی، زنا کاری، عصمت دری، آبرو ریزی، ضمیر فروشی، عربوں کی فطرتیں فانیہ بن چکی تھی۔ اصنام پرستی مکہ کا دین و مذہب بن چکا تھا۔ بیت اللہ الحرام میں 360 بت ہوتے ہی اس کے علاوہ گھروں گھروں خاندان کے خصوصی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
بحر و غر میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد غالب ہے۔ برادران اسلام، ایسے تاریخ دور میں خاتم النبیین کی ولادت ہوئی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر قوت والی زندگی کا ایک لمحہ تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہے۔ ولادت سے رضاعت تک، حادث طفلی سے دور جوانی تک، اور جوانی سے رسالت تک کا کوئی گوشہ باقی نہیں ہے۔ آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے اور جس معاشرے میں پروان چڑھے، اس کی تھوڑی بہت تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، مگر اسی میرے زمان میں رہنے والے لوگوں نے آپ کی صداقت کو دیکھ کر آپ کو خانی کا خط دیا، آپ کی امانت کاری کو دیکھ کر آپ کو امین کا خطاب دیا، آپ کی پاک بازی، حق گوئی، ایفائے حق اور وفا شعاری، پاکیزگی کا ہر شخص معترف۔ آپ مکہ کے مثالی نوجوان تھے، امین تاجر تھے، صلح پسند انسان تھے، لیکن جب یہی صادق و امین نوجوان رسالت سے سرفراز ہوتا ہے اور اعلان حق کرتا ہے تو پوری قوم دشمن بن جاتی ہے، ہر گرازی بھی نفرت عداوت میں بدل جاتی ہے۔ آپ کو صادق و امین کہنے والے آپ کی تکذیب کرنے لگتے ہیں، ساحر و مجنون کہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقائد پر حملہ کیا تھا، ان کے معبودان باطل کا اعتراض کیا تھا اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے برات کا اعلان۔ برادران ملت، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان وصول زندگی کا، جس نے صدیوں سے مردہ پڑی انسانیت کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑا دی، واہ کے انقلاب کا، جس نے شرک و کفر کی تاریکی میں غفلت کی نیند سونے والے معتدل انسانوں میں ایمانی بیداری پیدا کر دی۔ ایک کرتا تھا جس نے میں اسی کی زندگی بسر کرنے والوں کو چوکا دیا، ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے باطل کے ایوانوں کو نہ صرف ہلا کر رکھ دیا بلکہ زمین کو اسے۔ معزز سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان توحید پرستاران باطل کے دلوں پر برق تپا بن کر نازل ہوا اور سینکڑوں باطل معبودوں کے سامنے سر جھکانے والے اس پیغام کو برداشت نہ کر سکے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، جو اسلام کو اجاڑنے کی فکر میں پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق اور پیغام توحید کو بغیر بازو رکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اکا بدر سونے والے افراد پر مزار و آلام، اقتلاع و آزمائش کے ایسے حجم آزمائے گئے کہ انسانیت ان کے تذکرے سے ڈر جاتی ہے، لیکن بلال و یاسر، خباب و زہیر کے دنوں میں ایمان نور مبین بن کر داخل ہو چکا تھا، اس کو نکالنے کی طاقت میں برادران ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت ایک ایسا انقلاب عظیم تھا جس کو جہان عالم میں پھیلنا تھا، روئے زمین کے ہر حصے کو نعرے توحید سے گونجنا تھا۔ اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں، پھیلنے کے لیے آیا تھا، چمن توحید مٹھانے کے لیے نہیں بلکہ فضائل کو استوار کرنے کے لیے روانہ آیا تھا۔ آپ کا رسالت